بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں قیمتی بن جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں قیمتی بن جاؤں، اور لیکن قیمت بننے کی گر کو نہیں جانتے کہ گر کیا ہے، اس کی وہ کس چیز سے آدمی قیمتی بنتا ہے۔ ایک آدمی اچھی گھڑی پہنتا ہے کہ قیمتی گھڑی ہے تو قیمتی گھڑی سے میں قیمتی بن جاؤں گا۔ ایک آدمی قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، ایک تو حسن کے لیے پڑتے ہیں، لیکن دراصل اس کے اندر یہی قیمتی بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھے کپڑے پہنوں تو قیمتی کپڑے، یہ تو اچھے ہیں، ایک قیمتی کپڑے پہنوں تو میں قیمتی بن جاؤں گا۔ میں قیمتی لاؤڈ اسپیکر، ایک تو یہ کہ اچھا ہو تاکہ خراب نہ ہو جائے، بس وہ سب سے اچھی قیمتی چیز میں لے لوں تاکہ میں قیمتی بن جاؤں۔ سب سے قیمتی کار، سب سے فلان، اس سے آدمی اپنی قیمت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ دینداروں کی دنیاداروں کی ترتیب ہے۔ دیندار بھی استعمال کرتے ہیں ضرورت کے تحت یا شوق کے تحت، لیکن ایک ہی قیمتی بننا، قیمتی کہ میں قیمتی بن جاؤں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ میں مجھے بڑی مل جائے، کہ اس کو کہتے ہیں منصب مل جائے تو میں قیمتی بن جاؤں گا۔ لیکن آپ تو ان لوگوں کو دیکھتے ہو کہ کتنی قیمتی بنے اور کتنی گر گئے، قیمتی بنے اور کتنے گر گئے۔ اصل قیمت یہ نہیں ہے، یہ قیمتی نہیں، یہ قیمت، یہ ظاہری قیمت لگ گئی تھی، اور جب اس کا عہدہ یا اس کا جو ظاہری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو قیمت بھی گر جاتی ہے۔ تو معلوم ہو کہ قیمت اس کے اندر تھی نہیں، یہ انسان قیمتی نہیں تھا، چیز ہی قیمتی تھی، منصب قیمتی تھا، اس لیے جب منصب چلا گیا پہلے چیف تھا، چیف ختم ہو گیا، کتنی چیف بن گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس ظاہری چیزوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا۔ جو ہی ظاہری چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو اگر انسان قیمتی ہوتا ہے، انسان تو خود قیمتی ہے، تو پھر بھی قیمت کیوں ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو چیزیں کی تھی یہ انسان کی قیمت نہیں تھی، یہ کس کی تھی؟ انسان نہیں قیمتی تھا۔ گھڑی قیمتی تھی، گھڑی ختم ہو گئی۔ مالدار تھا، لوگ بڑی مدرسے والے بھی اس کے پاس جاتے تھے، بڑی عزت کرتے، چپلیاں ٹھیک کرتے تھے۔ جب پیسے ختم ہو گئے حسن تھا، نوجوان تھا، بڑا حسین جمیل تھا، بڑی محبت کرتے تھے، حسن چلا گیا، کوئی اب اس گل نہیں لگا تو گلا، تو یہ انسان قیمتی ہے؟ نہیں، انسان کی قیمتی نہیں ہوا ان چیزوں سے، ظاہری چیزوں سے۔ ہم ظاہری چیزوں کی قیمت لگا کر انسان کو قیمتی بناتے ہیں۔ انسان خود بڑی قیمتی ہے، بشرطے کہ اپنے آپ کو قیمتی بنائے۔ دیندار لوگ بھی اپنے آپ کو قیمتی بناتے ہیں، جو بظاہر دیندار ہے۔ مثلا یہ مدرسین ہیں، کسی کو کہیں کہ آپ سپارہ پڑھائیں تو وہ کہتے ہیں میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ بھائی قرآن سے بڑی قیمتی کیا چیز ہے؟ بخاری شریف دے دو تو کیا ہو جائے گا؟ اب میری قیمت لگ گئی۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ظاہری چیز سے قیمت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چیز دنیا سے جانے والی چیز ہے۔ دراصل قیمتی کیا چیز ہے؟ ایک آدمی پیر ہے، پیر وہ اپنے زیادہ مریضوں کو زیادہ کرنے سے اس کی اپنی قیمت لگاتا ہے۔
ایک تو یہ خدا کے لیے امید ہو جائے اچھی بات ہے، کوئی کام ہو جائے. یہ میں مدرسین کے خلاف نہیں کہتا، بخاری شریف کی سر آنکھوں پر محدثین مشائخ حدیثوں کے استاد سر کے آنکھ پر، لیکن اگر وہ کسی کو قاعدہ پڑھائے اس پر وہ عار کیوں محسوس کرتا ہے؟ سوال یہ ہے، یہ عار کیوں محسوس کرتا ہے کہ میں قاعدہ پڑھاتا ہوں یا میں قرآن پڑھاتا ہوں لوگوں کو؟ کسی پوچھے بھائی تو کیا میرا کوئی کام میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو قرآن پڑھاتا ہوں. بلکہ میرا کوئی کام ہی نہیں کرتا تو قرآن مجید سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ کہ ہم مناسب کی کیا ہیں، منصبوں کی وجہ سے کے ذریعے سے ہم اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں. پیر مریدوں سے اپنا قیمت بڑھانا چاہتا ہے، میری اتنی مرید ہے. دمگری نہیں، دمگری یہ جو دم چف کرتے ہیں، یہ اپنے جو جس کے پاس لوگ آتے ہیں اس سے اپنے آپ کی قیمت بڑھانا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا خیال یہ ہو کہ اس چیز سے ہماری قیمت بڑھ جائے گی، انتہائی غلطی پر ہے، یہ خطا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات مثال دیتا ہوں آسان سا. اگر ایک آدمی نے نقل ماری اور وہ پوری دنیا میں امتحان میں فرسٹ آیا. ایک تو وفاق المدارس ہے نا، وفاق المدارسی بھی اگر ہم ایک بڑا پوری دنیا کا ایک وفاق بنائے، اس میں وہ سب سے پہل نمبر آیا، اس کو کچھ نہیں آتا تو اس کو مدرس لگاؤ گے. معلوم ہوا کہ یہ ساری ظاہری قیمت تھی، اور جب اصل اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، علم اس کے اندر نہیں ہے، تو آپ اس کو عالم بناؤ گے، رکھو گے کہ بھائی اس کے نمبر زیادہ ہے. کتنے لوگ ہیں کہ اس نے وفاق امتحان ہی نہیں دیے ہے، وہ اس کے نمبر ہی نہیں آئے اور دوسری سے بہت بازی لے گئے. اس کے اندر علم ہے، علم قیمتی چیز ہے، جس کے اندر آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آدمی قیمتی ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب قیمتی چیز کیا ہے؟ اس چیز سے انسان واقعی قیمتی بنتا ہے، وہ انسان کے اندر ہے. اندر کی ہیرے ہیں، باہر کی ہیروں سے، باہر کی ٹیپ ٹپاس سے، باہر کی چیزوں سے، باہر کی وہ شان و شوکت سے آدمی قیمتی نہیں بنتا. یہ شان و شوکت دو دن کا ہوتا ہے. اصل قیمتی وہی ہے کہ جب انسان خود جب قیمتی بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے کہ انسان خود ہیرا بن جائے. کیا بن جائے؟ خود ہیرا بن جائے، اس کا دل ہیرا بن جائے. اس پر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے شہزادوں کو. فرمایا، شہزادوں کو کہا کہ دیکھو ایک بہت بڑا صندوق ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی صندوقچی ہے، اس کے اندر اس چھوٹی صندوقچی کے اندر پخانے کے کپڑے ہیں، بچوں کے پخانے کے کپڑے، یعنی وہ جو تو سنما تفصیل پر پیپر کل بتا رہے تھے، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہوتی ہے، ریپر یا پیپر. کل یہ بات کر رہے تھے، میں بار بار کہا تھا، میں سمجھتا نہیں تھا کیونکہ ہمارے زمانے میں تھا نہیں، اب پیپر بن گئے. اس چھوٹی صندوقچی کے اندر پیپر ہے، روڑا. اب یہ بڑا اوپر سے رنگ ڈگا ظاہری قیمتی، ظاہری صندوق پر بہت زیادہ کیا اس کو قیمتی بناؤ. اس صندوق پر جو جاننے والے ہوں، جو کہتے کہ اس کے اندر پیمپر ہے، تو کیا اس پر سنتری کھڑا ہوگا؟ سنتری چوکیدار ہوگا. اوپر سے ہیلی کاپٹر اس پہ پڑے گا کہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، بہت عظیم چیز ہے، پیمپر ہے اس کے اندر.
اب ایک اور صندوق ہے، اوپر سے زیادہ اس کا حسین نہیں ہے، ٹک ٹک پھٹک ہوا ہے کہیں سے، لیکن ایک اور صندوق چیز کے اندر ہے، اس کے اندر ہیری جواہرات ہیں، اور اتنی قیمتی کہ ایک ایک ہیرا کربوں ڈالر کی ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہیرے ہیں اس کے بکس کے اندر. اور یہ ہیروں کا ڈبہ اس صندوق میں ہے، بڑی صندوق میں ہے. صندوق دونوں بڑے ہیں، ایک شاندار ہے اور ایک اتنا شان والا نہیں ہے. لیکن کیا ہے، بعض لوگ جب پیسہ رکھتے ہیں نا، زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو خراب سے کیا تیلی میں رکھتے ہیں کہ چور اس کو نہ دیکھے. لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل قیمتی کیا ہے، یہی چیز ہے، کیا جو کسوڑا. تو یہ جو صندوق ہے، اس صندوق پر دیکھو سنتری بھی کرا ہوگا، ہیلی کاپٹر بھی ہوگی، اس کی عزت بھی ہوگی. تو قیمتی کیا چیز ہو گئی؟ وہ ظاہری چیزیں نہیں ہو گئی، کیا اندر کی چیز ہو گئی. اس طرح یہ اس نے کہا کہ شہزادوں، اس بڑی صندوق کی قدر نہیں ہوگی، اگرچہ وہ حسین ہے، دوسرا بھی حسین ہے، وہ کمزور ہے، لیکن اس کے اندر، جس کے اندر بچوں کی پخانے کے کپڑے ہیں، وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. یہ قیمتی ہے بادشاہوں کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک. اگر تم واقعی قیمت چاہتے ہو کہ ہم کو واقعی قیمت، اس شہزادگی وغیرہ قیمتی، اس سے آپ قیمتی نہیں بنتے. آپ اندر ہیری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ صفات پیدا کرو. امانت ایک ہیرا ہے، صداقت ایک ہیرا ہے، شکر ایک ہیرا ہے، ایمان اصل ہیرا ہے. ایمان اصل ہیرا ہے جو بہت قیمتی ہے. یہ ہیری جواہرات تمہارے دل میں ہوں گے تو آپ قیمتی ہوں گے خدا کے نزدیک. اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہوا اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. یہ حکومتیں گر گئی ہیں، جا رہی ہیں، لوگ جل رہے ہیں، یہ گڑی تمہاری ختم ہو جائے گی، مرو گے تم سے نکالی جائے گی، لیکن تمہاری ہیری تم سے کوئی نہیں نکال سکتا. اندرونی ہے، اس پر محنت کرنی ہے. یہاں تصوف پر میں جو محنت ہوتی ہے اس ان ہیروں کو پیدا کرنا ہے دل میں. تزکیہ ایسی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا، یہ بچوں کے پیمپر دور ہو جائے، بچوں کے پیمپر ختم ہو جائے اور اس میں ہیری بھر جائے، اس میں ہیری بھر جائے. ان سے حسد دور ہو جائے، اس سے نفاق دور ہو جائے، اس سے دنیا پرستی دور ہو جائے، اس سے ریاکاری دور ہو جائے، اس کے بجائے ہیری آ جائے. اس کے لیے تصوف ہے، تزکیہ اس کو کہتے ہیں. سمجھ آئی بات کہ رذائل ختم ہو جائیں اور جو فضائل ہے، جو خصائل اچھی خصلتیں ہیں وہ انسان کے اندر آ جائیں. یہ ہیری ہے. اور یہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ جب اس کی دل کی نگاہیں رب العالمین کو دیکھتی ہو. جب دل کی نگاہیں رب پر ہو تو یہ کیا ہوگا، اس کو وہ پھر اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی جب رب کو پہچانتا ہے تو اس کی رب کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. جب تعلق ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہی آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ اس کے دل میں وہاں سے آئیں گے. اخلاص آئے گا، ایمان آئے گا. جب تک انسان اس کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف نہ دیکھیں اس وقت تک یہ انسان مخلوق کا غلام ہوتا ہے. اگرچہ توحید کے پر اس نے 20 سیوں کی تعبیر کی ہو. وہ تو ہے نا، لوگ سیکھ جاتے ہیں. ٹپ ریکارڈ بھی بولتا ہے، ٹپ ریکارڈ کیسے اس کے اندر توحید کی بات ہی بند کرے گا نہیں کرے گا، جانتا تو نہیں ہے. اس طرح اگر کسی آدمی کو کچھ بات رٹائی، کوئی باتیں رٹائی اس نے
رٹی رٹائی باتیں ہوں گی تو اس سے کیا اس میں توحید تو نہیں آیا. توحید تو اندر چیز ہے. تو یہ آدمی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی دل کی آنکھیں اس مخلوقات سے آر پار ہو کر دیکھتا کہ جب بینائی اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر کیا دیکھتا ہے؟ پھر وہ مخلوق کو نہیں دیکھتی، وہ مخلوق کے خالق کو دیکھتی ہے، مخلوق کے مالک کو دیکھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مخلوق کے خالق کو دیکھے گا، اس کی قدرتوں کو دیکھے گا، دل کی نگاہوں سے طاقتوں کو دیکھے گا، حکمتوں کو دیکھے گا، عدل دیکھے گا.